السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 24 گھنٹے میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور کل جو صورتحال بدلتی رہی اور اس کے بعد اچانک وہ منظر عام پر آ گئے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں۔ جناب کل پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پیغام دیے جا رہے تھے کہ جناب علی امین گنڈا پور کہاں پر ہے، کیونکہ حکومتی ذرائع کہتے تھے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہے اور نہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ جی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ مسنگ ہو گئے اس وقت اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی مختلف لیڈرشپ نے یہ کہا کہ جی وہ حکومتوں کو انہوں نے باقاعدہ طور پر وارننگز دی کہ اگر آپ نے انہیں پیش نہ کیا تو ملک گیر احتجاج ہوگا۔ اسد کیسر صاحب نے ایون کہ اتنا بھی کہا کہ وہ جو کے پی ہاؤس کو توڑا گیا ہے اس کو بنوائیں گے نہیں، ہم اسکول کے بچوں کو لے جائیں گے، وہاں پر وزٹ کرائیں گے، جیسے 9 مئی والے واقعات میں جناح ہاؤس اور دیگر جو مقامات تھے جن کو توڑا گیا تھا ان کو بنوایا نہیں گیا، اسی طرح سے کے پی ہاؤس کو بھی نہیں بنوایا جائے گا۔ تو بچے جو ہے وہاں پر وزٹ کریں گے اور انہیں ہم بتائیں گے یہ سب کچھ کہ کس طرح سے ریاست جبر کر رہی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد اچانک علی امین گنڈا پور 24 گھنٹے بعد منظر عام پر آتے ہیں اور کے پی اسمبلی میں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے کارکنان کی جانب سے، اور وہ جن کپڑوں میں ڈی چوک جا رہے تھے انہی کپڑوں میں وہ جناب کے پی اسمبلی بھی پہنچے۔ اب یہ جو میں بات کی ہے نا، اس کو آپ نے غور سے سننا بھی ہے اور رکھنا بھی ہے، اس کے اوپر میں اینڈ پہ تھوڑی سی بات کروں گا اور میں بتاؤں گا۔ اب انہوں نے کچھ لب کشائی بھی کی ہے کے پی اسمبلی کے اندر، 1 منٹ ذرا اس کو انالائز کرتے ہیں اور میں بتاتا ہوں کہ جھول کہاں کہاں پر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے اپنے ہاؤس اور ارکان پر فخر ہے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی تھا، انہوں نے چھاپے مارے، خیبر پختونخوا ہاؤس چائے کے لیے گیا تھا۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ہی تھا، انہوں نے چھاپے بھی مارے لیکن میں ان کو نہیں ملا۔ واہ، مطلب آپ لوگوں کی ایک منزل تھی، آپ نے ڈی چوک جانا تھا لیکن آپ جناب خیبر پختونخوا ہاؤس میں چھپے ہوئے تھے۔ خیر، آئی جی اسلام آباد رینجرز کے ساتھ آیا اور وہاں کے پی ہاؤس میں شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ پر ایف آئی آر ہے، میری گاڑی توڑی گئی، اسلحہ چھینا گیا، مجھے گالی دی گئی، اس کی جرت کیسے ہوئی، میں کل رات سے ادھر ہی تھا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی خیبر حکومت کو ہاتھ لگانے کی، اگر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو میں کھڑا ہوں، کے پی ہاؤس ہماری ملکیت ہے، یہ کے پی ہاؤس کی ایک ایک چیز بنائیں گے اور معافی مانگیں گے، آئی جی پولیس کے خلاف ایف آئی آر کرائیں گے اور آئی جی اسمبلی میں معافی بھی مانگے گا۔ اب دیکھیں سارا غصہ نکل کس کے اوپر رہا ہے، آئی جی اسلام آباد کے اوپر۔ اب یہ ساری تقریر میں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا، اور یہ جو جرت کیسے ہوئی، یہ سارا کچھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آئی جی اسلام آباد کو۔ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ نزلہ گرا کہاں پہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک تاریخ بن چکی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے، پارٹی کا نشان لیا گیا، ہمارے بندوں کو اغوا کیا گیا، الیکشن مہم نہیں کرنے دی گئی، پی ٹی آئی کو 4.25 کروڑ ووٹ ملے، کہاں سے اپوزیشن کو ووٹ ملے، ہماری حکومت کو چھینا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا بلاول زرداری مسلم لیگ نون نے جلسے کیے، ہم نے نہیں روکا، لاہور میں مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، کیا ہم جانور ہیں کہ ہمیں مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت دی گئی؟ اب جانور آپ نہیں، جانور وہ کارکنان ہیں جو آپ کی کال پر آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو کر آپ کے ساتھ احتجاج کے لیے چلے جاتے ہیں، جن کو آپ اس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں کہ میں تو جناب 24 گھنٹے سے تھا ہی کے پی ہاؤس میں۔ مطلب عوام باہر ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گئی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گرفتار کر لیا گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسنگ ہو گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں پتہ نہیں کہاں لے کر چلے گئے ہیں، گم شدہ ہیں وہ اس وقت، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں کے پی ہاؤس کے اندر تھا۔ یہ مویشی جو منڈی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جانور ہیں، جانور آپ نہیں، جانور تو کارکنان ہیں جنہیں آپ نے اس طرح سے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ جی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نہیں پہنچ سکیں گے لیکن ڈی چوک تک پہنچے، راستے میں 1 کلومیٹر طویل روڈ پر کنٹینرز کھڑے کیے گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیسے پہنچے، واقعی بالکل نہیں سمجھ آئی، ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی کہ آپ کے پی اسمبلی کیسے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ جی جس نے پارٹی چھوڑ دی وہ 9 مئی والے نہیں، برے وقت میں چھوڑنے والے غدار ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں 12 اضلاع کو عبور کرتا ہوا اس وقت کے پی اسمبلی پہنچا ہوں اور میرے ساتھ صرف 2 بندے تھے، پتہ نہیں وہ ان کے گارڈز تھے یا کوئی بھی تھے، ایک کلمہ پڑھ کے انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مریم جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بوٹ چاٹنے والے اور اس طرح کی مزید گفتگو کی، اب میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا، اور اشارے بھی دیے باقاعدہ طور پر۔ اچھا جی، اب ایک وقت کے لیے سوچ لیتے ہیں، یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب
آپ لوگ پاگلوں کی طرح جو 24 گھنٹے سے مجھے ڈھونڈ رہے تھے، اور جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے وہ یہ کہہ رہے تھے ٹویٹ کر کر کے کہ جناب انہیں تو اغوا کر لیا گیا، ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اسد قیصر صاحب آ کر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، اور سارے لوگ جو یہ قیاس ارائیاں اور یہ جو گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے وہ آ کے ہمیں یہ بتا دیا کہ جناب میں تو 24 گھنٹے سے تھا کے پی ہاؤس کے اندر، میں تو فریج کے اندر چھپا تھا، میں تو بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں کہیں پہ چھپے ہوئے تھے۔ مطلب وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد پولیس رینجرز وہ جناب کے پی ہاؤس کے باہر موجود تھی، اور یہ ان سب کو عبور کرتے ہوئے وہاں سے نکلے اور یہ کے پی اسمبلی پہنچ گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ ایک جو اتنی بڑی سیکیورٹی کے پی ہاؤس کے باہر موجود تھی، یہ ان سب کو چکمہ دے کر نکل آئے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب 24 گھنٹے سے آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے تو میں تو کہیں گیا ہی نہیں تھا، میں تو کے پی ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ کارکنان، مجھے لٹرلی ترس آتا ہے ان بندوں کے اوپر کہ یار اتنا ظلم کہ ایک بندہ جس کی منزل ڈی چوک ہے اور وہ کے پی ہاؤس چلا گیا، اور 24 گھنٹے بعد وہ کے پی اسمبلی میں آ کر بتا رہے کہ جناب میں تو کہیں پہ بھی نہیں تھا، میں تو کے پی ہاؤس کے اندر موجود تھا۔ اور وہ کارکنان جنہوں نے بھوک برداشت کی، جن کو کھانا نہیں دیا گیا، جنہوں نے شیلنگ برداشت کی، جنہوں نے گرفتاریاں برداشت کی، جنہوں نے پولیس کی مار برداشت کی، ان کا ان سب کے اندر کیا قصور تھا؟ مطلب انہیں اس بات کی سزا دی جاتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو ان کو لیڈ کر رہا تھا وہ 24 گھنٹے بعد کے پی ہاؤس سے کہہ رہا ہے کہ میں نکلا اور میں کے پی اسمبلی پہنچ گیا، لیں جی میں آ گیا ہوں۔ مطلب آپ کوئی چھپن چھپائی کھیل رہے تھے کہ آپ کے پی ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، لٹرلی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے عوام کے جو ذہنوں کو ان کا برین واش کیا جاتا ہے، انہیں کس طرح سے بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ جناب آپ واقعی مویشی منڈی، وہ جو جانوروں والی بات ہے نا، وہ لٹرلی پی ٹی آئی کارکنان کے اوپر آتی ہے کہ انہیں آپ جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، انہیں آپ کہتے ہیں ادھر جانا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں، انہیں آپ کہتے ہیں ادھر جانا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اور آپ اینڈ پہ جناب نکل کر کے پی ہاؤس پہنچ جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں جناب میں تو آ گیا ہوں ادھر۔ مطلب اس طرح سے مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اب میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا یہ آنے والے 24 گھنٹے میں ہوگا، یہ جو لونڈے لپاڑے یہ جو علی امین گنڈا پور کے آگے ہیں نا، اب یہ ایک نیریٹو بلڈ کریں گے، انہوں ظاہری بات ہے وہ کہیں گے کہ بیزتی تو جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب اس سے بچا کیسے جائے گا، وہ ایک نیریٹو بلڈ کریں گے، اور آپ دیکھیے گا یہ ہوگا آنے والے دنوں میں، میں آپ کو ابھی پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کل ایک اور نیریٹو بلڈ کیا گیا جناب، ایک سی سی ٹی وی فوٹیج، اس کے اندر جناب پہلے کہا گیا کہ جی یہ دیکھیں جو بلو سوٹ پہنا ہوا ہے علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد جناب ایک اور ویڈیو چلائی گئی، اس کے اندر بتایا گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں علی امین گنڈا پور باہر، اور اس کے اندر انہوں نے جناب پہلے جب وہ داخل ہوئے انہوں نے ڈارک بلو کلر کی شرٹ یا قمیض پہنا ہوا تھا، اور جب وہ باہر نکل رہے ہیں تب انہوں نے جناب لائٹ بلو کلر کا کیا نام ہے قمیض پہنا ہوا تھا اور وہ باہر نکل رہے تھے۔ آپ اب یہ خبر مین سٹریم کے اوپر فلیش ہو رہی ہے، آپ کریڈیبلٹی کا اندازہ لگائیں کہ خبر کی تصدیق کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جناب علی امین گنڈا پور کو پہچانا ہی نہیں اور نیریٹو بلڈ کر دیا کہ جناب علی امین گنڈا پور داخل ہوئے اور اس کے بعد باہر نکل گئے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ میرا خیال ہے کہ جو باہر نکلے تب پتہ نہیں علی امین گنڈا پور نے کوئی ماسک پہنا ہوا تھا امیتابھ بچن والا کہ وہ پہچان نہیں سکے ان کو، یا انہیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ کریڈیبلٹی کا اندازہ لگائیں، اس سے پہلے بھی ایک خبر ایسے ہی جناب منظر عام پر آئی کہ علی امین گنڈا پور گرفتار ہوں گے، اس کے بعد اسی چینل نے آ کر معذرت بھی کی۔ مطلب عوام کو دونوں طرف سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے، جو نیریٹو یہ ادھر سے بلڈ کیا جا رہا ہے، جو ادھر سے بلڈ کیا جا رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کب تک عوام کو اتنا بے وقوف بنائیں گے، کتنی دیر اور؟ مطلب یہ جو ڈی چوک پہنچ کے ڈنڈے کھا رہے تھے یہ کتنی دیر اور کھائیں گے؟ ایک وقت آئے گا جب یہ سب ختم ہوگا۔ لیکن میں اب بھی یہ دونوں جانب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ دونوں اتنے ایکسٹریم پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے کہ دونوں نہیں چاہ رہے کہ ہم پیچھے ہٹیں، لیکن کسی ایک کے پیچھے ہٹنے سے ہی بات بننی تھی، لیکن کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ دونوں نے کہا کہ جی ہماری انا کا مسئلہ ہے، اور دونوں کی انا کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس کے اندر نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ اسلام آباد میں جو جمعہ ہفتہ اتوار تماشا لگا رہا ہے، جو ہاسپٹلز میں سرجریاں ہونی تھی وہ تو بیچارے ادھر کے ادھر ہی رہ گئے نا۔ جن ڈاکٹرز نے جناب وہاں پر علاج کرنا تھا وہ ڈاکٹرز کیسے پہنچتے ہاسپٹل؟ وہ جو تماشا لگا رہا ہے وہاں پر کارکنان کے اوپر جناب شیلنگ کی گئی، کارکنان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، اور جو ان کو لیڈ کر رہا تھا وہ تھوڑی دیر بعد آ کے کہتا ہے جناب میں تو ادھر ہوں، آپ لوگ کھائیں ڈنڈے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کب تک، آخر یہ کب تک چلے گا سلسلہ؟ ایک وقت آئے گا جب یہ ختم ہوگا۔ یہ جن کو آپ جانوروں کی طرح آج ٹریٹ کر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا کہ ان کی عقل سے پردہ ہٹ جائے گا۔ جو آج ان کی عقل پہ پردہ ڈلا ہوا ہے نا کہ آپ ان کو جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے ٹریٹ ہو رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کارکنان جو تھے ان کی اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے،
انہوں نے جو اپنے قائد سے محبت اور پی ٹی آئی سے محبت ہے اس کا بھرپور طریقے سے جناب اس کا وہ بتایا ہے کہ ہم یہ محبت کرتے ہیں، اور وہ نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ اب یہ اور بات ہے کہ جناب آپ سے وہ مینیج نہیں ہوئے گئے، جو لیڈرشپ تھی وہ غائب تھی۔ علی امین گنڈا پور تھے، وہ آئے اور وہ آ کے کے پی ہاؤس چلے گئے، اور وہاں سے وہ کے پی اسمبلی چلے گئے، اور کارکنان جناب ڈی چوک کے اوپر ڈنڈے کھا رہے ہیں۔ یہ ایک اور چیز ہے، لیکن کارکنان نے جناب بتایا کہ وہ کس قدر محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو جس طرح سے کہا گیا ہے، جیسے کہا گیا ہے، وہ ویسے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے آ جاتے ہیں ایک اور خبر، جو ایک کانسٹیبل جو کل شہید ہوئے ہیں، ان کا جناب نماز جنازہ کل وہاں پر ادا کیا گیا ڈی چوک کے اوپر، اور وزیر داخلہ اور گورنر سندھ بھی وہاں پر موجود تھے اور جنازے میں شرکت کی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سب میں ان کا کیا قصور تھا جن کو شہید کیا گیا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بیوی بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کو کیا جواب دیں گے، یہ حکومت کیا جواب دے گی، یہ اپوزیشن کیا جواب دے گی؟ اب یہ اس کے حوالے سے بھی ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب ان کی طبیعت پہلے سے خراب تھی اور اس کے بعد وہ ادھر ہی شہید ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، اس طرح کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو احتجاج کر رہے تھے انہوں نے تشدد کیا ہے، اس تشدد سے وہ شہید ہوئے۔ اب ان کے بیٹے غالباً ہیں، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آنسو گیس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر آئی ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ فوت ہوئے۔ کوئی بھی وجہ ہو، لیکن ہوا تو اس سب میں ہی ہے نا، یہ سب کچھ ایک جان کا نقصان تو اس سب کچھ میں ہی ہوا ہے نا۔ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ حکومت جواب دے گی، وزیر داخلہ صاحب جواب دیں گے، یا اپوزیشن جواب دے گی، یا جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ چھپ چھپاتے ہوئے وہ جناب کے پی ہاؤس پہنچ گئے، وہ اس بات کا جواب دیں گے؟ وہ جو آئی جی صاحب کو ٹارگٹ کر کے بار بار کہہ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے احتجاج میں جن کارکنان کے اوپر تشدد کیا ہے اس کا جواب دہ کون ہے؟ علی امین گنڈا پور اس کا جواب دیں گے؟ جو تشدد جس قدر کیا گیا ہے، جس طرح انہوں نے گولیاں کھائی ہیں ربڑ کی، اس کا جواب دہ کون ہے؟ کے پی ہاؤس میں وہ تو چھپ چھپاتے پہنچ گئے، انہیں تو ایک چوٹ بھی نہیں میں نے دیکھی آئی، نہ انہوں نے دکھایا ہو کہ مجھے یہ چوٹ آئی ہے۔ یہ جو کارکنان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا؟ وہ جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے اس کا کون جواب دے گا؟ حکومتی سائڈ جواب دے گی، اور ادھر سے کارکنان کا علی امین گنڈا پور جواب دے گا جو کے پی ہاؤس جا چپ کر کے چلا گیا، جناب میں تو پہنچ گیا ہوں، آپ لوگ ادھر ہی کھڑے رہے، میں آ گیا ہوں جناب، میں سیف ہوں اس وقت۔ اور لیڈرشپ ان کی ٹویٹ کر کر کے کہہ رہی ہے جناب اغوا کر لیا گیا انہیں، فلاں دمکاں ایکس وائی زی، کچھ بھی بولی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جناب، یہ اسی حوالے سے جو احتجاج میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی جو بہن ہے، ان کی دوسری بہن، ان کو کل جناب پیش کیا گیا، اور پولیس نے جناب 20 دن کا ریمانڈ مانگ، جس کے بعد 1 دن کا انہیں ریمانڈ دیا گیا، اس کے بعد اب چند دن بعد جوڈیشل میں جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی الٹیمیٹلی بیل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جناب دیگر 200 ارکان کے خلاف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور لیڈرشپ کے اوپر جناب انسداد دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر کے جناب مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جس کے اندر بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور دیگر 200 نام ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے کارکنان کو اکسایا ہے، اور اس کے حوالے سے جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو بھی نقصان ہوا ہے، اور جو انسداد دہشت گردی اور اقدام قتل کے جو ان کے اوپر دفعائیں لگائی گئی ہیں، اب یہ بھی ان کے اوپر ایک کیس بنا لیا گیا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ تھی جناب وہ کہانی جو 2 دن سے چل رہی تھی، اور کل رات کو کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈا پور نے آ کے اختتام پذیر کر دی۔ یہ 24 گھنٹے سے وہ جو فریج کے اندر یا بیڈ کے نیچے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے بتا دیا جناب میں تو آ گیا ہوں، آپ لوگ ادھر ہی رہیں۔ یہ تھی وہ کہانی، اور اس کا پس منظر آپ کو حقیقت بتائیے ساری۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی رائے دیا کریں، کیونکہ آپ عوام کو ہی یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہ سیاستدان آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کارکن جو کہ ڈی چوک کے اوپر ڈنڈے کھا رہا ہے، جو آنسو گیس کے شیل برداشت کر رہا ہے، وہ 24 گھنٹے بعد کے پی اسمبلی پہنچ کے کہہ رہا ہے جناب میں تو ادھر پہنچ گیا ہوں، آپ لوگ کھائیں ڈنڈے۔ اگر یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان اب کہیں گے کہ جناب ہم محبت کرتے ہیں ان سے، ہم آگے جائیں گے، تو علی امین گنڈا پور محبت نہیں کرتے ان سے، وہ بھی تو آپ کے ساتھ پھر کھڑے ہونے چاہیے تھے نا۔ محبت کرتے ہیں نا وہ بھی، جیسے آپ لوگ اگر کہیں گے کہ ہم محبت میں کھڑے ہوئے تھے اور ہمیں ہمارے قائد کی کال تھی اس لیے ہم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ڈی چوک پر، تو علی امین گنڈا پور کو ان کو قائد کی کال نہیں تھی؟ یا وہ پی ٹی آئی کے جناب جو کے پی کے وزیر بھی نہیں ہے اور پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے؟ مطلب عقل کو استعمال کے، کچھ تو عقل کو استعمال کیا جائے کہ کس طرح سے یہ سیاستدان، میں یہ صرف اپوزیشن کو نہیں کہہ رہا، میں حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔